بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة بغير رداء. باب ما يذكر في الفخذ. ان روایتوں کا بیان جو رام کے سلسلے میں وارد ہوئی. دیکھو یہ ٹانگیں ہیں نا، جن کا ایک اخیر والا حصہ انسان کھڑے ہو جائے تو جن حصوں سے انسان کی پیشاب کا ٹکراتی ہے ان کو کہتے ہیں جگاسا. اس جگاسے کے فوراً بعد سے ران تو ران اعضائے مذکورہ میں شامل ہے یا اعضائے مذکورہ میں شامل نہیں ہے. ابھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اس میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ران اعضائے مذکورہ میں شامل نہیں ہے، لہٰذا کوئی اس کو ڈھک لے. اچھی بات ہے، نہ ڈھکے تو کوئی غلط کی بات ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی تمام فقہا کی رائے یہ ہے کہ ران اعضائے مذکورہ میں شامل ہے، اس کا ڈھکنا لازم اور ضروری ہے. ڈھکے گا تو ثواب ملے گا، نہیں ڈھکے گا تو گنہگار کہلائے گا، اس پر معاملہ ہوگا. تو ران عورت ہے، اعضائے مذکورہ میں ہے ہمارے نزدیک. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعضائے مذکورہ میں نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سلسلے میں ران کو اعضائے مذکورہ میں داخل کرنے کے جو دلائل ہیں ان دلائل کو 2 نمبر کا مان نہیں، اور جو دلائل ان کو عورت سے اعضائے مذکورہ سے خارج کرنے والے ہیں ان کو 1 نمبر کا مان نہیں. یہ درجے الف کے اندر ہے، وہ درجے با کے اندر ہے. اسی لیے آگے تفسیرہ فرمائیں گے کہ دیکھو ران کو اعضائے مذکورہ سے خارج کرنے والی روایت جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اسند حدیث انس اسند. حضرت انس نے جو روایت نقل کی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ران اعضائے مذکورہ میں شامل نہیں ہے، یہ سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے. اور حضرت جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ران جو ہے اعضائے مذکورہ میں شامل ہے، فرماتے ہیں احمد. سند کے اعتبار سے تو 2 نمبر کی ہے، وہ با کے درجے میں آ رہی ہے، لیکن احتیاط زیادہ اسی میں. بھائی ڈھک لیا، اگر ڈھکنا فرض بھی نہ ہو ڈھک لیا تو کم سے کم ڈھکنا پسندیدہ تو ہے ہی، تو اچھی بات یہ ڈھکا جائے. لیکن سند کی مضبوطی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت انس کی روایت جس روایت کے اندر ران کو اعضائے مذکورہ سے باہر کرنا مفہوم ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے. گویا سند کی مضبوطی کے اعتبار سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی تائید فرما رہے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ روایتوں کو دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جو تبصرہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہی تبصرہ سولانِ صحیح ہے یا اس پر کوئی گفتگو ہو سکتی ہے. باب ما يذكر في الفخذ. قال ابو يذكر في الفخذ. روایتوں کا بیان جو ران کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے. قال ابو عبداللہ ویروى عن ابن عباس وجرحد ومحمد ابن جحش عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفخذ اولى. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، جرحد رضی اللہ تعالیٰ، محمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ، ان تینوں حضرات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ مذکور ہے الفخذ اولى کہ ران اعضائے مذکورہ میں شامل ہے. سمجھ گئے بھائی؟ اور حضرت انس فرماتے ہیں حسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فخذہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کھولی تھی. اس سے جواب معلوم ہوا بھائی آپ نے کھول دی ران
اگر ران اعضائے مستورہ کے اندر ہوتی تو حضور اس کو کھول ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ بدن کے جن حصوں کو کپڑے میں چھپانا ضروری ہے ان کو کھولنا یہ گناہ کی بات ہے، اور پیغمبر علیہ السلام گناہ کا کام کریں یہ ممکن نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ران کھول دی تھی، تو دونوں دلائل آ گئے تھے۔ 3 صحابہ کرام کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ران اعضائے مستورہ میں، حضرت انس کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ران اعضائے مستورہ میں نہیں ہے۔ اب امام بخاری کا تبصرہ دیکھو، قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وحدیث انس اسند، حضرت انس کی روایت سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے، وحدیث جرحد احمد، اور جرحد کی حدیث میں احتیاط زیادہ ہے تاکہ ہم اختلاف سے نکل جائیں۔ بھائی ڈھک لیں گے تو سب کے ڈھکنا درست پسندیدہ تو سب کے نزدیک ہے نا، لہذا ڈھک لیا تو کسی مسلک کی مخالفت نہیں ہوگی، اور کھولیں گے تو ایک مسلک کی رعایت ہوگی باقی مسلکوں کی مخالفت ہوگی، اور یہ اچھی بات نہیں۔ فقہا نے قاعدہ بیان فرمایا کہ جن مسائل کے اندر اختلاف ہو ائمہ مجتہدین کا، اس مسئلے میں اس طرح عمل کرنا چاہیے کہ وہ طریقہ اور عمل سب کے مسلک کے مطابق درست ہو جاوے، کسی کی نظر میں وہ عمل باطل نہ رہے۔ لیکن اس میں ایک شق ضرور یاد رکھیں، یہ اس صورت کے اندر ضروری ہے کہ جب دوسرے مسلکوں کو جمع کرنے میں اور اختلاف سے نکلنے میں اپنے مسلک کا مکروہ لازم نہ آئے تو پھر جمع کی صورت بناؤ، اور اگر ایسا ہے کہ سب مسلکوں کی رعایت کرنے میں ہمارے مسلک کی رعایت چلی جاتی ہے، کراہت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ مثال سمجھیے، ہمارے نزدیک جو ہے وضو میں موالات شرط نہیں ہے، موالات کا مطلب پیشاب میں پڑھ لیا، یعنی جلدی جلدی پے در پے اعضائے موصولہ کو دھونا، چہرہ دھو لیا تو چہرے کے سوکھنے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے، ہاتھ کا پانی خشک ہونے سے پہلے سر کا مسح کر لینا چاہیے، یہ ہے موالات۔ ٹھیک ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موالات شرط ہے، اگر موالات کی رعایت نہ کی گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو کے اندر ترتیب، پہلے چہرہ، پھر ہاتھ، پھر مسح، پھر پاؤں، یہ ترتیب ہے نا قرآن کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ترتیب فرض ہے، اور ہمارے نزدیک یہ ترتیب فرض نہیں ہے، وضو کے شرائط میں سے نہیں ہے، سنت ہے۔ ترتیب کے مطابق کرو گے تب بھی وضو ہو جائے گا، غیر مرتب کر لو گے تب بھی وضو ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب کوئی اختلاف ہو گیا نا، ترتیب ہے یا نہیں ہے، موالات ہے یا نہیں ہے، تو آپ وضو ترتیب کے ساتھ کرو، موالات کے ساتھ کرو، اس لیے کہ اس میں ہمارے مسلک کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی ہے اور دوسروں کے مسلک کی رعایت بھی ہو گئی ہے۔ تو اختلافی مسائل میں عمل کی وہ صورت اختیار کرنا جس میں تمام مسالک کی رعایت ہو جائے، یہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اعلیٰ درجے کی چیز ہے، بشرطے کہ اس رعایت میں اپنے مسلک میں کراہت نہ پیدا ہو، اور اپنے مسلک کے اندر کراہت پیدا ہو جائے تو پھر نہیں۔ مثلا مقتدی سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ ہمارا مسلک یہ ہے کہ نہیں پڑھے گا، اور بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ پڑھے گا۔ اب اگر ہم اختلاف ختم کرنے کے لیے دوسرے مسلک کی رعایت کریں کہ ہم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، تو ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں اختلاف سے نکلنے میں اپنے مسلک کی کراہت ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے، تو پڑھے گا تو اپنے مسلک کی مخالفت لازم آئے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قاعدے کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو بھائی، اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ راتوں کو ڈھک کر ہی رکھنا چاہیے،
جو لوگ ڈھکنے کو ضروری کہتے ہیں ان کے مسلک کی رعایت بھی ہو گئی، اور جو ڈھکنے کو ضروری نہیں کہتے ہیں ان کی رعایت بھی، اس لیے کھولو۔ وہ یوں تو ضرور کہتے ہیں کہ اس کا ڈھکنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کھول کے رکھا کرو، کہتے وہ بھی یہ کہ ڈھک کے رکھا کرو، صرف نوعیت کا فرق ہے، وہ اس کو فرض مانتے نہیں ہیں، اس کو ضروری مانتے ہیں۔ باقی پسندیدہ ان کے نزدیک بھی یہ کہ ران کو ڈھک کر کے رکھنا چاہیے، اس کو کھول کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انس کی حدیث سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے، اور جرحت کی حدیث میں احتیاط زیادہ ہے، تاکہ ہم فقہا کے اختلاف سے نکل جائیں۔ بات سمجھ شریف میں آگے بھی۔ اور ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے ڈھک لیے تھے جب حضرت عثمان تشریف لائے تھے۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنویں کی من میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے چونکہ وہ تفریح کا موڈ تھا، نشاط پیدا کرنا چاہ رہے تھے، تو کنویں میں پیر لٹکا کر کے بیٹھے ہوئے اور لنگی شریف تھوڑی سی اوپر کو پڑھا بیٹھے تھے۔ صحابہ کو پتہ چلا کہ حضرت وہاں تشریف فرما ہے، تو ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے۔ پہلے آپ کے خسر محترم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، فرمایا آ جاؤ بیٹھو، بٹھا لیا، بیٹھ گئے، لنگی ایسی اوپر کو رہی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خسر وہ تشریف لے آئے، آؤ جی بیٹھو، ان کو بھی بٹھا لیا، لنگی ایسی ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں حضرت عثمان تشریف لائے، جب انہیں آتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے لنگی ٹھیک کر کے بیٹھ گئے، آ جاؤ عثمان۔ یہ ہوا کہ بھی عثمان سے مقابلہ تو ان کا بڑا ہے مقام، ان کی رعایت نہیں کی، اور داماد آئے تو دیکھو اس طرح سنبھل کے بیٹھ گئے۔ تو فرمایا کہ عثمان میں حیا کا مادہ اس قدر غالب ہے کہ فرشتے بھی ان سے شرماتے ہیں، ان کی حیا کو دیکھ کر فرشتے بھی شرماتے ہیں ان سے۔ اور اگر میں ایسے ہی بیٹھا رہتا بے تکلف انداز میں، تو یہ حیا کی وجہ سے واپس چلے جاتے، میرے پاس نہیں آتے، اس لیے ان کی حیا کی رعایت کرتے ہوئے میں بیٹھ گیا۔ اس طریقے سے میں نے لنگی کو دوست سمجھ میں آ رہی بات؟ تو فرمایا کہ گھٹنے آپ نے ڈھکے، تو گویا پہلے کھلے ہوئے تھے، اور گھٹنے کو جو ہے تو گہران کھلی ہوئی ہے۔ تو اس روایت سے استدلال یہ کر رہے ہیں کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی ران مبارک کو کھول کر بیٹھے تھے، تو اگر ران کو ڈھکنا ضروری ہوتا، یہ اعضائے مذکورہ میں شامل ہوتی، تو پیغمبر علیہ السلام کبھی اس کو کھول کر نہ بیٹھتے۔ یہ استدلال ہے، لیکن یہ استدلال تام نہیں ہے، اور تام نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت میں اضطراب ہے، کہیں جو ہے گھٹنے کھولنے کا تذکرہ ہے، کہیں ران کھولنے کا تذکرہ ہے، اور جب کسی روایت کے اندر اضطراب پیدا ہو جائے تو پھر وہ کسی مسئلے کے اندر جو ہے دلیل بنانے کے لائق روایت نہیں ہوتی۔ سمجھ گئے؟ اس روایت کا مفہوم صرف اتنا سا ہے کہ عام حالات میں آپ جہاں لنگی رکھتے تھے اس سے ذرا اوپر اٹھے ہوئے، عثمان آئے تو ان کے غلبہ حیا کی وجہ سے آپ نے اور نیچے کو کر لی۔ سیدھی سی بات ہے، ران کھولنا صراحتاً اس روایت سے ثابت نہیں ہو رہا ہے، اور کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل صریح ضروری ہے، حدیث صحیح بھی ہو اور اس مسئلے کے اندر صریح بھی ہو۔ جب یہ دو باتیں ہوں گی تب یہ بات پیدا ہوگی کہ وہ دلیل بن جائے۔ اگر صحیح نہیں ہے تو بھی دلیل نہیں بن سکتی، صریح نہیں ہے تو کسی حدیث سے کسی روایت سے کوئی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح بھی ہو اور صریح بھی ہو۔ یہ روایت صریح نہیں ہے، اس لیے اس سے مسئلے پر استدلال کرنا درست اور صحیح نہیں۔ بات سمجھ میں آگے نہیں؟ جی۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھٹنے ڈھک لیے تھے جب حضرت عثمان تشریف لائے تھے۔ ایک اور دلیل لاتے ہیں
کہ ران اعضائے مذکورہ میں سے نہیں ہے، اس کی دلیل فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ مشہور انصاری صحابی ہیں اور کاتبین وحی میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتفاق سے آپ کی ران مبارک میری ران پر آ گئی، اسی وقت وحی آنی شروع ہو گئی۔ تو وحی میں کتنی شدت ہوتی تھی، کتنا دباؤ ہوتا تھا، کتنا بوجھ ہوتا تھا، فرماتے ہیں کہ آپ کی ران مبارک میں اتنا وزن میں محسوس کر رہا تھا کہ میں نے یقین کر لیا تھا کہ بس آج میری نلی گئی، میری نلی ثابت نہیں رہے گی، تو بالکل چورا چورا ہو جائے گی، اتنا بوجھ۔ پھر وحی پوری ہو گئی، ختم ہو گیا۔ یہ روایت ہے، سمجھ گئے روایت میں؟ اب اس سے استدلال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اعضائے مذکورہ کو بلا حائل بھی اور بالحائل بھی ملانا ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ جو بدن کے حصے چھپانے چاہیے، عرفاً بھی اور شرعاً بھی، ان حصوں کو کسی دوسرے کے بدن سے ملانا پسندیدہ نہیں۔ بات سمجھ پا رہے؟ حائل کے ساتھ بھی پسندیدہ نہیں ہے اور بلا حائل کے تو پسندیدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ران اعضائے مذکورہ میں ہوتی تو پیغمبر علیہ السلام اپنی ران کو ان کی ران سے نہ ملاتے۔ سمجھ پا رہی بات؟ اور اگر اتفاقی غیر اختیاری طور پر بھی مل جاتی تو بعد میں تب بھی فرماتے کہ بھئی یہ کام صحیح نہیں ہوا، لیکن آپ نے ملائی ران یا مل گئی ران اور آپ نے اس پر تنبیہ بھی نہیں فرمائی، اس کی اصلاح بھی نہیں فرمائی، تو معلوم ہوا کہ یہ ران اعضائے مذکورہ میں شامل نہیں ہے۔ اگر اعضائے مذکورہ میں ہوتی تو حضرت اس کو نہ ملاتی۔ آسم شریف آگی، اس لیے معلوم ہوا کہ ران اعضائے مذکورہ میں سے نہیں، لیکن اس کو اچھی طرح سمجھو۔ بدن کے جن حصے کو اعضائے مذکورہ کہا گیا ہے وہ دو درجے ہیں، اخف العورات، اغلظ العورات، یعنی بعض حصے وہ ہیں کہ جن کو کھولنا بہت برا سمجھا جاتا ہے، بعض وہ ہیں کہ جن کو کھولنا بہت برا نہیں سمجھا جاتا۔ برا تو ہے لیکن عام لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے۔ کوئی آدمی آپ کے سامنے انڈر ویئر بھی اتار کے آ جاوے، پھر ہو گیا تمیز آدمی ران تان شروع کر دو گے، اور ران کھول کے لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں تو مفتی صاحب فتویٰ تو دے دیں گے، مولوی صاحب مسئلہ تو بتا دیں گے بھئی یہ غلط ہے، لیکن کوئی بھی منہ نہیں پھیرتا عام آدمی، اور عام کے اندر اس کو اتنا برا، جیسے جتنے مزدور بیچارے کام کرتے ہیں عموماً وہ یہ کھول کر کے پھاولا چلانے والے، یہ کرنے والے اس کو اتنا برا۔ تو ران اخف العورات میں سے، اور یہ اوپر کے جو حصے ہیں پیشاب گاہ وغیرہ، شرم گاہ، یہ سب کیا ہیں؟ اغلظ العورات ہیں۔ تو اغلظ العورات اور اخف العورات کے سلسلے میں عرف جدا گانا ہے، سمجھ گئے؟ اس جدا گانا ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ اخف العورات ہے، اس لیے اس کے مل جانے کو حضور نے اتنا ناپسندیدہ نہیں سمجھا، اس لیے اس پر کسی طرح کی کوئی تنبیہ نہیں فرمایا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ران اعضائے مذکورہ میں داخل اور شامل نہیں ہے۔ اور حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور آپ کی ران مبارک میری ران پر رکھی ہوئی تھی، فثقلت علیہ، تو آپ کی ران میں اتنا بوجھ مجھے محسوس ہوا، حتی خفت ان ترزف بی، مجھے اندیشہ ہو گیا تھا کہ میری ران چورا چورا ہو جائے۔ وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي۔ روایت ہے جس کی طرف اوپر اشارہ آیا ترجمۃ الباب میں، ہے نا، کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور نے ران کھولی، تو وہاں تو صرف خلاصہ بیان کر دیا تھا، اب یہاں سند کے ساتھ پوری حدیث کو لا رہے ہیں، اور یہ حدیث غزوہ خیبر سے متعلق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے کچھ دن بعد میں خیبر پر چڑھائی فرمائی، اور خیبر میں آپ رات کے وقت پہنچے،
لہذا صبح صادق کا انتظار کیا اپنی عادت کریمہ کے مطابق آپ نے. صبح صادق ہو گئی تو اول وقت میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سب لوگ اپنے اپنے گھوڑے لے کر کے خیبر کے گلی کوچوں میں گھومو. اس سے ایک تو فوجی مشق دوڑنے کی ذرا ہمت اور دوسرے دشمن کو مغلوب کرنا. جب ان کی گلیوں میں گھوڑے دوڑیں گے تلوار لے کے تیر لے کے تو ان پہ دہشت تاری ہو جائے گی. صحابہ کرام کو بھی عمل کرنے کے لیے فرمایا، خود آپ نے بھی عمل کیا. یہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب آپ جو ہے خیبر کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، راؤنڈ لے رہے تھے، تو میرا گزر آپ کی برابر سے ہوا یا آپ کا گزر میری برابر سے ہوا تو میری ران آپ کی ران سے ملی اور آپ کی ران اس وقت کھلی ہوئی تھی، حضور نے ران کھول رکھی تھی. اس سے استدلال ہے کہ حضور نے ران کھولی. اگر اعضائے مذکورہ میں ہوتی ران تو کھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات سمجھ گئے؟ یہ روایت ظاہری طور پہ حنفیہ کے بالکل صاف صاف خلاف نظر آتی ہے کہ حضور نے تو کھولی اور تم کہتے مت کھولو، تو حضور سے مقابلہ کر رہے. لیکن غور سے روایت کو دیکھو گے تو یہ اشکال کا موقع ختم ہو جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے لیے موضح اور مفسر ہوتی ہے، یعنی ایک روایت کے اندر کوئی چیز مجمل یا مبہم ہے اور اسی موضوع کی دوسری روایت ہوتی ہے، اس میں تفصیل موجود ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے دونوں روایتوں کے ایک دونوں آیتوں کا ایک مطلب ہوتا ہے. ایسے احادیث کے اندر بھی کہ ایک روایت دوسری روایت کے لیے مفسر اور موضح ہوا کرتی ہے. یہاں یہ روایت جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے لائے ہیں، اس میں ہے لفظ حسرہ. حسرہ یحسر حسرن کے معنی آتے ہیں کھولنا. لازم فعل ہے کھولنا، اور کھولنا اپنا اختیاری عمل ہوتا ہے. اور ایک اور جگہ یہ روایت ہے تو وہاں ہے ان حسرہ، جہاں حسر النبی فخذہ، اور وہاں کیا ہے ان حسر فخذ النبی، پیغمبر علیہ السلام کی ران کھل گئی. کھولنا اور کھلنے میں فرق ہے. کھولنا یہ اختیاری عمل ہے اور کھلنا غیر اختیاری عمل ہے. اور شریعت اختیار کا نام ہے، غیر اختیاری امور شریعت نہیں کہلاتا. تو یہ کھولی نہیں تھی بلکہ کھل گئی تھی، اور کھل جانا اس پر شریعت کی بنیاد نہیں رکھی جاتی. آپ نے اختیار سے بالقصد جو کام فرمائے ہیں ان پر شریعت کی بنیاد رکھی جائے گی. غیر اختیاری طور پر کوئی کام ہو گیا تو اس پر قانون کی اور شریعت کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. سمجھ شریف کی بات ہے. تو اب دیکھو حسرہ ہے یا ان حسرہ، احتمال پیدا ہو گیا نا. اور اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پھر دوسری بات، حسرہ جس طریقے سے لازم استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے، جس طرح متعدی استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے لازم بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی حسرہ کے معنی کھولنے کے بھی آتے ہیں اور حسرہ کے معنی کھلنے کے بھی آتے ہیں. تو جب دوسری روایت میں ان حسرہ کھلنے کے معنی میں ہے تو یہاں بھی کون سے معنی مراد لیں گے؟ کھلنے کے لیں گے، کھولنے کے. تو یہاں حسرہ بمعنی ان حسرہ ہے. اگر حسرہ بمعنی حسرہ متعین ہوتا تو وہ بات ثابت ہوتی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں. لیکن یہ ایسا نہیں، یہ حسرہ بمعنی ان حسرہ ہے، لہذا ان کا مدعا ثابت نہیں ہوتا اس روایت سے، کیونکہ کھولنے سے مسئلہ ثابت ہوگا، کھولنے سے مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. آیا سمجھ شریف میں آپ؟ نہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزا خیبر، پیغمبر علیہ السلام غزوہ خیبر کے اندر تشریف لے گئے. فصلینا عندها صلاۃ الغداء، تو ہم نے خیبر کے نزدیک صبح کی نماز پڑھی اندھیرے میں. فرکب النبی، پیغمبر علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہوئے. ورکب ابو طلحہ وانا ردیف ابی طلحہ، اور ابو طلحہ بھی اپنی سواری پر سوار ہوئے، میں بھی سوار ہو گیا ان کے پیچھے. فاجرا نبی اللہ، تو پیغمبر علیہ السلام نے دوڑ لگائی خیبر کی گلیوں میں
اور میرا گھٹنا مل رہا تھا پیغمبر علیہ السلام کی رانوں سے۔ ثم حسر الازار عن فخذه، پھر حضرت نے اپنی لنگی ران سے ہٹا دی یہاں تک کہ مجھ کو حضور کی ران کی سفیدی گورا پن نظر آنے لگا۔ فلما دخل القریہ، جب آپ آبادی میں داخل ہو گئے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، خربت خیبر، آج خیبر اجڑ جائے گا۔ انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین، جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اترتے ہیں تو وہ صبح ڈرائے ہوئے لوگوں کی بری صبح ہوتی ہے۔ قالها ثلاثا، یہ جملہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ قال وخرج القوم الى اعمالهم، ادھر بھی یہ حضرات گشت کر رہے تھے، ادھر ان لوگوں کو کام کے لیے نکلنے کا وقت ہے، کھیتوں میں جانے کا وقت ہے، تو سب اپنے اپنے بھاؤ لے کلہاڑیاں تراکیاں لے کر کے نکلے۔ اب جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لشکر کے ساتھ ہیں تو اس کی جان نکل گئی، فوراً گھروں میں واپس چلے کہنے لگے محمد والخمیس، محمد والخمیس، ارے بھائی محمد جو ہے بڑا لشکر لے کر کے آ گئے، تو واپس ہوئے اور اپنے قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے جدوجہد کی اور پھر حضرت علی کے ذریعے وہ خیبر کے قلعوں کا دروازہ توڑا گیا۔ اس کے بعد خیبر فتح ہوا۔ وخرج القوم الى اعمالهم، اور خیبر کے لوگ اپنے کاموں کو کرنے کے لیے نکلے تو یوں کہنے لگے محمد محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ قال عبد العزیز محدث فرماتے ہیں کہ بعض ہمارے ساتھیوں نے یوں نقل کیا ہے محمد والخمیس، محمد والخمیس، محمد بڑے لشکر کے ساتھ آ گئے۔ خمیس بمانا لشکر، لشکر کو خمیس اس لیے کہتے ہیں کہ لشکر 5 حصوں پر منقسم ہوتا ہے، لشکر کے 5 حصے ہوتے ہیں، اس 5 حصوں کی مناسبت سے لشکر کو خمیس بھی کہہ دیتے ہیں، سمجھے بھائی؟ فَأَصَبْنَاهَا عَقْبَةً، ہم نے بزور طاقت خیبر کو فتح کیا۔ خیبر کس طرح فتح ہوا تھا اس میں محدثین کا اختلاف۔ یہ قول تو وہی ہے جس روایت میں آپ نے پڑھ لیا کہ بزور طاقت جنگ کر کے اور اہل خیبر کو شکست دے کر کے خیبر پر قبضہ کیا گیا تھا۔ اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے صلحاً کہ خیبر کو مصالحت کے طور پر، یعنی خیبر کے لوگوں نے جب دیکھ لیا کہ اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، صلح ہو گئی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خراج عالیہ، کہ خیبر کو فتح کرنے کی صورت یہ ہوئی تھی کہ خیبر والوں کو یہاں سے جلا وطن کیا۔ تینوں روایتوں میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے، تدبیر بھی دی جا سکتی ہے کہ کچھ حصہ صلحاً فتح ہوا اور کچھ حصہ، پہلے کچھ حصے پر مسلمانوں نے قبضہ کیا بزور طاقت، اب جو باقی حصے رہ گئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں تو باقی حصے سے دستبردار ہو گئے صلح کے طور پر۔ تو صلحاً بھی ہوا ہے اور عامةً بھی ہوا ہے، دونوں طریقوں سے ہوا ہے۔ فجمع السبی، قیدی جمع کیے گئے، یعنی جب خیبر کو فتح کر لیا تو میدان جنگ میں جو لوگ بھاگ رہے تھے ادھر ان کو پکڑ لیا۔ پکڑنے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہو گئی، وہ بھی باقی بنا کر کے مسلمان لائی۔ مال غنیمت ابھی تقسیم بھی نہیں ہوا تھا کہ حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آ کے کہا کہ حضرت ایک باندی کی بڑی سخت ضرورت ہے، ایک باندی دے دو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں لے لے وہاں سے ایک باندی جاؤ۔ انہوں نے جا کر حضرت صفیہ کو لے لیا اور اپنے خدمت میں چلے گئے۔ جو قیدیوں کے نگراں اور ذمہ دار صحابی تھے وہ حضور کے پاس فوراً آئے، حضرت آپ کو معلوم ہے جو باندی لے کر گئے ہیں یحییٰ آپ کی اجازت سے وہ سردار کی بیوی ہے اور سردار کی بیٹی ہے، ایک قبیلے کے سردار کی بیوی ہے اور ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی ہے، تو دو شاہی نسبتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ وہ باندی کسی عام مسلمان کو دینا یہ حکمت کے خلاف ہے، مصلحت کے خلاف ہے۔ حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے آپ اپنے پاس رکھیں۔ حضرت نے حضرت یحییٰ کو بلایا اور یہ کہا بھائی تم
دوسری باندھی لے لو، یہ باندھی واپس کر دو۔ انہوں نے واپس کر دی۔ ایک روایت ہے اور ایک روایت بھی ہے کہ جب فرمایا کہ بھئی تم یہ باندھی واپس کرو دوسری لے لو، تو حضرت دحیہ کو ذرا کچھ کر دو، ذرا گردن جھکا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ تم ایک کام کرو، 2 لے لو ایک کے بدلے، پھر بھی وہ ذرا کچھ 3 لے لو، 4 لے لو، 5 لے لو، 6 لے لو، 7 لے لو، 7 باندیاں دے کر کے اور یہ باندھی ان سے واپس لے لی۔ بہرحال واپس لے لی، اور واپس لے لی تو حضور نے پھر اس کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ اور قانون شریعت یہ تھا کہ مال غنیمت میں سے جو چیز نبی اپنے لیے طے کرنا چاہے پورا اختیار تھا، کوئی پابندی نہیں تھی۔ اور جو مال غنیمت میں سے اپنے لیے آپ لیتے تھے وہ صفی کہلاتے تھے۔ صفی کے معنی چنا ہوا، منتخب کیا ہوا، یعنی حضور نے اپنے لیے منتخب کر لیا، اسی لیے ان کا نام صفیہ پڑا ہے۔ صفیہ چنیدہ، یعنی یہ وہ عورت ہے کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے اپنے لیے منتخب فرما لیا، چن لیا۔ اس کے بعد وہی پیغمبر علیہ السلام نے ان کو آزاد فرمایا، اور آزاد فرمانے کے بعد پھر ان سے وہی نکاح فرمایا، اور وہی رخصت عمل میں آ گئی، اور وہی راستے میں ولیمہ، یہ سارے کام اسی کو۔ تو دحیہ آئے اور وہ کہا حضور مجھے ایک باندھی عطا فرما دیجیے۔ ان قیدیوں میں سے آپ نے فرمایا اذهب جاؤ اور ایک باندھی لے لو۔ فاخذ صفیہ بنت حیی، تو انہوں نے صفیہ بنت حیی کو لے لیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابہ کا، یا نبی اللہ آتیت دحیہ صفیہ، آپ نے دحیہ کو صفیہ دے دی، یہ تو قریظہ اور بنو نذیر کی سربراہ میں سے ہے، یہ ہوئی کی بیٹی ہے، لا تصلح الا لک، یہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے۔ قال ادعوہ بہا، تو حضرت نے فرمایا کہ دحیہ کو بلاؤ، صفیہ کو ساتھ لے کر آئے۔ وہ صفیہ کو ساتھ لے کر کے آگے، جب حضرت نے ان کو دیکھ لیا تو فرمایا خود جاریۃ من السبی غیرہا، دیکھو تم باندیوں میں سے کوئی دوسری باندھی لے لو۔ اور پھر حضرت نے ان کو آزاد فرما دیا، وتزوجہا، ان سے شادی کر لی۔ فقال له ثابت یا ابا حمزہ، تو ان سے حضرت ثابت نے پوچھا اے ابو حمزہ، جب حضرت انس کی روایت پڑھا رہے تھے نا اپنا شاگرد کو، اور انہوں نے یہ پڑھایا کہ حضرت نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا، تو انس کے شاگردوں نے پوچھا کہ اس نکاح میں حضرت نے مہر کتنا متعین کیا تھا؟ حضرت انس نے فرمایا کوئی مہر نہیں تھا، بس ان کو آزاد کر دیا، ان کی آزادی ہی اصل میں مہر تھی، بس اور کوئی مہر علیحدہ سے نہیں دیا تھا۔ تو حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس سے پوچھا اے ابو حمزہ ما اسلمہا، حضور نے ان کو مہر کیا دیا تھا؟ قال نفسہا، ان کی ذات ہی ان کا مہر تھی، عاتقہا وتزوجہا، حضرت نے آزاد کر دیا تو یہ آزادی ہی مہر تھی۔ حتی اذا کان بالطریق، دیکھو غیر مال کو مہر بنا سکتے ہیں یا غیر مال کو مہر نہیں بنا سکتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ غیر مال کو بھی مہر بنایا جا سکتا ہے، جیسے علم آزادی غیر مال ہے اس کو مہر بنایا گیا، لیکن ان کے علاوہ تمام فقہا کی رائے یہ ہے کہ غیر مال کو مہر نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن میں مال کی صراحت ہے۔ 5 مالک حرام عورتوں کی لسٹ اور فہرست بیان کرنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور ان عورتوں کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن کیسے حلال ہیں پکڑ لاؤ۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، مہر دو نکاح کرو پھر حلال ہے، کیونکہ اموال مال کی قید ہے نا، لہذا مہر وہی چیز بن سکتی ہے جسے عرفاً مال کہا جائے، جسے عرفاً مال نہ کہا جائے تو اس کو مہر بنانا درست نہیں ہے۔ یہ سوال پیدا ہوگا
کہ جو چیز عرفاً مال نہیں ہے اس کو مہر اگر نہیں بنا سکتے تو حضور نے یہاں ان کو مہر کیوں نہیں دیا، ان کی آزادی کو مہر کیوں قرار دے دیا؟ اس کے دو جواب۔ بعض حضرات محدثین نے تو اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت نے 7 باندیاں دے کر انہیں لیا ہے، تو ان کو ایک کمتر جگہ سے برتر جگہ لانے کے لیے حضرت نے 7 باندیاں خرچ فرمائی، تو وہ 7 باندیاں جو خرچ فرمائی تھی وہ تو مال ہے نا، وہ عید کا مہر ہے، تو مال بغیر مال کے نکاح نہیں ہوا، مال ہی پر نکاح ہوا۔ بات سمجھ پا رہے ہیں آپ کو؟ اور دوسرا جواب بھی اس سے بڑھیا جواب یہ ہے کہ نبی کو جو خصوصیات دی گئی ہیں ان خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے خصوصیت کہ اگر کوئی عورت بغیر مہر کے آپ سے نکاح کرنے پر راضی ہو تو مہر ثابت ہو جائے، آپ کے علاوہ کسی اور کو یہ نہیں ہے۔ اگر کسی سے کوئی عورت آ کے یوں کہے کہ بس تو مجھے اپنی بیوی بنا تو دو، مہر بھی مت دیجیے، بنا لو بس مجھے دو، ٹھیک ہے جب مہر مل دے رہی تو آ جا، اگرچہ وہ بغیر مہر کے آئی ہے اور آپ نے بغیر مہر کے بلائیے لیکن مہر دیں گے، میرے مثل آپ کو دینے کو ہے۔ لیکن حضور سے کوئی عورت یہ کہتے کہ بغیر مہر کی مجھے بیوی بنا لو تو بس پھر مہر واجب نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی حضرت صفیہ نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہذا وہ بغیر مہر کے آپ کو حلال ہوگی آپ کے سلسلے میں۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، کوئی عورت ایمان والی اگر خود کو پیش کر دے آپ کو بطور ہدیہ جائز ہے، خالصۃ لک، اور یہ صرف آپ کے لیے ہے، دون المؤمنین، عام مسلمانوں کے واسطے قانون بہرحال کے اندر حصول مہر کا مسئلہ ہے، بات سمجھ میں آگے بھی۔ یہاں تک کہ جب راستے میں تھے جہزت حال ام سلیم، تو ام سلیم نے حضرت صفیہ کو تیار کیا، دلہن بنایا، کپڑے بڑے پہنائے، بڑا کچھ سنگار بنگار کرایا، فَأَحْدَثَهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت میں ان کو حضرت کے پاس بھیج دیا، تو پیغمبر علیہ السلام نے صبح کی گولا کی حالت میں، یعنی آپ نے اسے وظیفہ نوسیت ادا کیا، فقال، پھر آپ نے فرمایا من کان عنده شیء، ابھی انوکھا ولیمہ ہوا، آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے لے آؤ، اور چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا، فجعل الرجل یجیء بالتمر، وہ آدمی کھجور لا رہا تھا، وہ آدمی گھی لا رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت انس نے سب کو بھی بیان فرمایا کہ وہ سب کو لایا تھا، فحاس کو حدیثت، سب نے اس کا ملیدہ بنایا، وجود جو کچھ میں تھا ان کو ایسے ملا کھلایا اس کو ملیدہ۔ اب تو لوگ مالدار ہو گئے ملیدہ نہیں کھاتے، پہلے زمانے کے اندر بیچارے لوگ ملیدہ کھاتے تھے، بلکہ سوچتے باسی روٹیاں جو ہوتی تھیں ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کے لیے ڈالتے تھے اور اس میں کوئی اچھی ڈالتے، یہ کسی کے پاس کو ڈال دیا ورنہ بغیر نہیں، اور اس کو خوب اچھے طریقے سے مل لیا، جب وہ بالکل مخلوط ہو گیا تو اس کو کھا لیا کرتے تو اس کو ہمارے یہاں کی زبان میں ملیدہ کہتے ہیں، وہی ملیدہ بنایا کہ ساری چیزوں کو مکس کر لیا اس طریقے سے، اور پھر اس کو آپ نے فرمایا کہ سب کو کھا بھی لوگوں نے اس کا ملیدہ بنا لیا، بس یہی پیغمبر علیہ السلام کا ولیمہ۔ باب في كم تصلي المرأة من الثياب، وقال عكرمة لو وردت جسدها في ثوب جاز۔ عورت کتنے کپڑے پہنے نماز کے دوران، اس میں کئی اقوال ہیں، لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ کپڑوں کی کوئی خاص مقدار عورت کے لیے فرض اور ضروری نہیں، جو مردوں کے لیے حکم ہے کہ جواز صلاۃ کے لیے اتنا کپڑا کافی ہے کہ اس کے اعضائے مذکورہ کو چھپا لے۔ عورت کے لیے بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایک ہی کپڑے کے اندر وہ اس طرح لپٹ جائے کہ اس کا پورا بدن اس کے اندر چھپ جائے تو مرد کی طرح عورت کی نماز بھی ایک کپڑے کے اندر درست ہو جاتی ہے۔ یہی
یہی مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فی کم تصلی المرأة، عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے گی؟ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو بارد جسدہا فی ثوب جازا، اگر ایک کپڑے کے اندر بھی اپنے پورے بدن کو چھپا لے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ صحیح دلیل آگے روایت لائیں پڑھی۔ وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد۔ مسئلے کے اندر اختلاف ہوتا ہے، کسی کی رائے سے ہم کو اختلاف ہے، تو کبھی نفس مسئلہ کے اندر اختلاف ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں تمہاری رائے ہے تسلیم نہیں، کبھی کبھی نفس مسئلہ کے اندر میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل بنیاد بنائی جاتی ہے اس سے اتفاق نہیں ہوتا ہے۔ ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلہ بیان فرمایا کہ عورت ایک ہی کپڑے کے اندر پورے بدن کو چھپا کر اگر نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، ہمارا مسئلہ یہ مسئلے میں کوئی اختلاف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن اس کے واسطے جو دلیل حضرت لائے ہیں وہ دلیل ذرا محل نظر ہے۔ دلیل یہ ہے کہ زمانے نبوت میں عورتیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی اور وہ ایک چادر میں لپٹ کر کے جاتی تھی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایک چادر میں لپٹ کے گئی نا، ایک چادر میں نماز ہوئی، مسجد کو چادر میں جاتی تھی نماز پڑھنے، جب ایک چادر میں لپٹ کر گئی ہے تو اسی چادر کو اوڑھ کے نماز پڑھی، ایک کپڑے میں نماز ہوگی، لیکن یہ دلیل مضبوط ہے اس لیے کہ وہ جو ایک کپڑا پہن کر صحابیات جایا کرتی تھی مسجد کے اندر، وہ لباس تو نہیں ہے، تو برقع ہے، برقع تو باہر کا بیرونی پردہ ہے، لباس نہیں۔ لباس اس کو کہتے ہیں جو بدن کو چھپانے کے لیے ہر وقت بدن پر ڈالا جاتا ہے، تو برقع لباس نہیں ہے، برقع تو بیرونی پردہ ہے۔ یہ تو برقع تھا ان کا بیرونی، اس کے نیچے تو یہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتی تھی شلوار قمیص، تو وہ دیکھو کتنی ہوتی تھی۔ تو مسئلہ تو بالکل صحیح ہے کہ ایک کپڑے میں لپٹ کر جو نماز پڑھنے تو درست ہو جائے گی، اس لیے کہ مرد اور عورت اکثر مسائل کے اندر یکساں ہیں۔ جب مردوں کے واسطے بھی شرط یہ ہے کہ تعداد پیش نظر نہیں ہے بلکہ سطر پیش نظر ہے، شکرہ پیش نظر ہے، جو مردوں کے لیے البتہ یہ دلیل میں ہے مضبوط، مسئلہ بالکل صحیح ہے، اس سے اختلاف نہیں، لیکن دلیل میں مضبوطی نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس روایت میں جو چادر پیش کی جا رہی ہے ایک وہ برقع ہے، لباس ہے، اور مسئلہ لباس سے متعلق نہیں ہے۔ باب اذا صلى في ثوب له اعلام ونظر الى علمها۔ جب کوئی آدمی ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس میں پھولے بنے ہوئے ہوں، پھول بنے ہوئے ہوں، اور وہ ان کے پھولوں کو دیکھے، وہ منقش کپڑے، مورت بنے ہوئے کپڑے، اگر کوئی آدمی پہن کر نماز پڑھنے کا تو چاہے نماز پڑھتے وقت اس کی نماز عمودیوں پر اور سنتوں پر پڑھتی رہی ہو تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن مردوں کو بھی ایسا کرنا جائز نہیں۔ تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنی نہیں چاہیے، ایسا کرنا گناہ کی بات مکروہ ہے، لیکن ایسا کر لیا کسی نے اور انہیں کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھی تو ذمے سے فرض ثابت ہو گیا، اب نماز کی اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بنیان پر آئے، بنیان پہ چھپا ہے، بنیان کیا ہے؟ بنیان پہ تصویر چھپی ہوئی، جیسے بنیان کیا ہے؟ سوگن نہیں ہے، بنیان کے
لباس ہے, جوتا بھی لباس ہے, پجامہ بھی لباس ہے. جب کہتے ہیں لباس پر تصویر ہے, اب لے کے ٹوپی سے اور پجامیہ تک ساری چیزیں اس میں آ گئی. یہ سب کا حکم ہے کہ بنیان ہو, انڈر ویئر ہو, پجامیہ ہو, شلوار ہو, کرتا ہو, چپل ہو, شیروانی ہو, کچھ بھی ہو, دونوں کا حکم ایک ہی ہے. چھپا ہوا بھی مکروہ ہے اور بغیر چھپا بھی مکروہ ہے. افانہ ڈھک کے رکھو, جب بھی بھائی کو آئے گی کھول کر کے ختم کر. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتها. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک چادر میں نماز پڑھی جس پر بوٹے بنے ہوئے. یہ چادر آپ نے بوٹے کے طور پہ بدل کے آپ نے اس کے بوٹوں پر ایک نظر پڑی. جب آپ نے سلام پھیر لیا تو فرمایا بھائی میری یہ چادر تو ملا کے ابو جہل کو دے, اور ابو جہل کی انجامیہ لا کر ان کے پاس ایک ساری چادر بھی بن گیا. فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي, اس لیے کہ اس چادر کے بوٹوں نے مجھ کو نماز سے غافل کر دیا تھا. اور ہشام بن عروہ فرماتے ہیں اپنے والد کے حوالے سے, عائشہ فرماتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انظر الی علمها وانا فی الصلاۃ, نماز میں میری نظر اس کے بوٹوں پر ہو رہی تھی تو مجھے اندیشہ تھا کہ یہ میرے فتنے میں مبتلا کرتے ہوئے نماز خراب ہو جاتی, اس لیے اس کو اٹھا دیا. باب إن صلى في ثوب مسلم أو تسابير هل يفسد صلاته وما ينهى من ذلك. کپڑے پر تصویریں بنی ہوئی ہیں, جس کمرے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کمرے میں تصویریں لگی ہوئی ہیں, اس کمرے کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے, پڑھنی تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی. دیکھو دو مسئلے علیحدہ علیحدہ ہیں. کمرے میں تصویروں کا لگانا یہ علیحدہ مسئلہ ہے. اس کمرے میں نماز پڑھنی تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی, یہ دوسرا مسئلہ ہے. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسرا مسئلہ بیان کروا رہے. پہلا مسئلہ بیان کروا رہے باب تصاویر کے اندر آئے. کسی بھی کمرے اور مکان کے اندر جاندار کی تصویریں لگانا ناجائز ہے. لا تدخلوا الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر او کمرہ, جس گھر کے اندر کتا موجود ہوتا ہے یا تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں اس گھر کے اندر محبت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں. جب یہ مسئلہ تو مسئلہ ہے. یہاں دوسرا مسئلہ کہ ایسا کمرہ جس میں تصویریں لگی ہوئی ہیں, شوق ہے لوگوں کو, ابا کی لگا رکھی ہے, دادا کی لگا رکھی ہے, اور دادا کی لگا رکھی ہے, اور اب تو اپنے خداؤں کی لگاتے ہیں. یہ اس کی میں دوست نے مائنٹی کی لگا رکھی ہے, اور کوئی ایسی میں تو بھائی رام کی لگا رکھی ہے. اپنے نیتاؤں کی تصویریں لگا رہے پاگل ہو چکے ہیں. لیکن بہرحال اس تصویر والے کمرے میں اگر نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے گی, لوٹانے کی ضرورت نہیں ہو جاتی. اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لے ایسے کپڑے میں جس پر صلیب کی تصویر بنی ہوئی ہو یا کوئی اور تصویر بنی ہوئی ہو, تو کیا نماز فاسد ہو جائے گی. وما ينهى من ذلك, اور ایسی تصویریں لگانا یہ ناجائز ہے. وبه قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان قرار لعائشة سترت به جاد. خاص قسم کا باریک کپڑا ہوتا تھا جس میں مختلف رنگ ہوتے تھے. مختلف رنگ کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مختلف کلر اس میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی کپڑا اس طرح بنا جاتا ہے کہ بظاہر اس میں مختلف رنگ نظر نہیں آتے, لیکن جب اس پہ لائٹ پڑتی ہے دھوپ میں کو آتا ہے تو بہت سارے کلر اس میں دیکھنے میں ایک رنگ کا, لیکن چمکتے اس میں دھوپ میں بہت سارے روشنی کے اندر. یہ شکل تھی وہ شکل تھی, بہرحال اس کپڑے میں بہت سارے رنگ چمکا کرتے تھے, اور وہ عموماً پردوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. اسے اس زمانے کے اندر قرام ہے.
حضرت عائشہ نے بھی ایسا کوئی کپڑا لے کر اپنی کسی الماری پر تاخ پر پردے کے طور پر ڈال رکھا تھا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھی جب میں نماز پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی اس پہ نظر پڑتی ہے تو مجھے خلل ہوتا ہے، لہٰذا اسے ہٹا دیا. انہوں نے ہٹا کر کے اس کو پھاڑ دیا اور پھاڑنے کے بعد اس کے دو سیدھی بیٹھنے کے لیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی یہاں قرام تھا، رنگین کپڑا تھا، جس کے ذریعے آپ نے اپنے مکان کے ایک کونے کو چھپایا ہوا تھا، یعنی ایک کونے میں پردہ ڈال رکھا تھا. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا امیتی امات یمیت اماتتن کے معنی آتے ہیں دور کر دینا، ہٹا دینا، ختم کر دینا. اپنے اس پردے کو میرے سامنے سے ہٹا دو. فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِهِ، اس لیے کہ دوران نماز اس کی تصویریں میرے سامنے آتی ہیں. باب من صلى في فروج حريم ثم نزعه. دیکھو ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن کسی شخص نے اگر پہن کر اس کو نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو گئی، نماز کی اعادے کی ضرورت نہیں ہے. جس شخص نے ریشم کی قبا پہنی نماز میں اور پھر اس کو اتار دیا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. پیغمبر علیہ السلام کو ریشم کی ایک قبا پیش کی گئی، آپ نے اس کو پہن لیا، اسی کو پہن کر نماز پڑھ لی. جب آپ نے سلام پھیر لیا تو اس کو بہت تیزی کے ساتھ اتارا، گویا کہ آپ اس کو ناپسند فرما رہے تھے، اور فرمایا لا ينبغي هذا للمتقين، پرہیزگاروں کے واسطے ایسے کپڑے پہننا مناسب ہے. باب في الثوب الأحمر. لال کپڑا، دیکھو لال سرخ تیز بھڑکدار جو لال کپڑا ہوتا ہے خالصتاً لال، وہ کپڑا مردوں کے لیے درست نہیں ہے. لیکن کپڑے کی زمین سفید ہو، اس پر لال کڑھائی ہو گئی ہو، اس پر لال پینٹنگ ہو گئی ہو، لال دھاریاں اور لکیریں کھینچ دی گئی ہو، تو چاہے وہ پینٹنگ بہت زیادہ بھی ہو اور دور سے دیکھنے میں وہ لال ہی لگے سارا کپڑا، تب بھی اس کو پہننے کی گنجائش ہے. غالبا جیسے رومال ہے قاری صاحب کا، اتنا لال رومال ہے، یہ لال دکھتا ہے، یہ حقیقت میں لال ہے، جو اصل کپڑا ہے اس کا وہ سفید ہے. چنانچہ کڑھائی کے دھاگے آپ دیکھیں سارا سفید ہے. ایسے کپڑے یہ پہنے جا سکتے ہیں، لیکن جس کا پورا دھاگا دانا اور بانا سب کچھ لال ہی لال ہے تو وہ لال بے لال ہے، اس کو مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں. اور مخطط ہو اور اس پر اعلام ہو، اس پر لال کڑھائی ہو تو وہ سب پہنا جا سکتا ہے. تو جہاں جہاں حدیث کے اندر آپ یہ پڑھیں گے کہ لال کپڑا مردوں کے لیے حلال نہیں ہے تو خالص لال کپڑا وہاں مراد دیا جائے. اور جہاں آپ یہ پڑھیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے لال کپڑا پہن رکھا تھا، کسی صحابی کے بارے میں پڑھیں کہ انہوں نے لال کپڑا پہن رکھا تھا، تو وہاں لال سے مراد ایسا سفید کپڑا جس پر لال کڑھائی اور کشیدہ کاری کی گئی ہو پہننا، مکمل لال اس سے مراد. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زايدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من آدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے ایک سرخ ٹموٹے میں دیکھا. دیکھو خیمے ہوتے ہیں نا، خیمے بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، ان کو خیمہ کہتے ہیں، اور جو بہت چھوٹے چھوٹے خیمے بلکہ خیمی ہوتی ہیں، ہمارے اس دیہات کی زبان میں ٹموٹی کہتے ہیں، چھوٹا سا خیمہ.
تو ایک بالکل چھوٹا سا خیمہ تھا جسے ہم یہاں ٹپوٹی کہہ سکتے ہیں. اس چھوٹے سے خیمے میں حضور تشریف فرما تھے اور وہ خیمہ چمڑے سے بنایا گیا تھا اور وہ چمڑا بھی لال تھا جس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے. ورأیت بلالا اخذا، اور میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ وہ پیغمبر علیہ السلام والسلام کے وضو کا پانی لائے. اور میں نے لوگوں کو دیکھا یبتدئون ذلک الوضوء، کہ وہ آگے بڑھ کر اس پانی کو لے رہے تھے. بس جس کو وہ پانی مل جاتا وہ چہرے پر مل لیتا اور جس کو نہ ملتا وہ اپنے ساتھی کے ہاتھوں کی تری کو لے لیتا. کسی کو پانی ملا اس نے مل لیا، جس کو نہیں ملا تو اس نے ہاتھ سے ہاتھ لگا کے اپنا مل لیا. توجہ کر. ثم رأیت بلال، پھر میں نے بلال کو دیکھا اخذ عنزۃ، وہ چھوٹا ملم لے کر کے آئے. فرکضها، اس کو زمین میں گاڑ دیا سترے کے طور پر. پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خیمے سے باہر تشریف لائے. لال جوڑا پہنے ہوئے تھے، مشمرت، اور پنڈلیاں کھولے ہوئے، یعنی اوپر تک کر رکھا تھا اس کے ساتھ اس کو. صلی، اور آپ نے اس ملم کو سترا بنا کر نماز ادا فرمائی 2 رکعت. اور میں نے دیکھا کہ لوگ اور جانور آپ اس ملم کے سامنے سے گزر رہے تھے، باہر سے گزر رہے تھے. ٹھیک ہے، 2 مسئلے استعمال کریں. ایک تو سترے کے باہر سے کوئی گزرے گا تو وہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ امام کا سترا تمام مقتدیوں کا سترا ہے. ٹھیک ہے، مثلا امام یہاں کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے سترا ہے، یہ صف بنی ہوئی ہے. تو اس طرح کوئی آدمی صف کے سامنے سے گزر گیا تو اگرچہ اس گزرنے والے کی اور ان نمازیوں کے درمیان کوئی سترا اور آڑ نہیں ہے، تب بھی اسے نمازیوں کے سامنے سے گزرنے کا حقدار نہیں مانا جائے گا. یہ امام کا جو سترا ہے یہی سب کے لیے، پوری صف کے لیے، پوری مسجد کے لیے کافی ہے.